بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المثنى ما لحق آخرہ الف او یاء مفتوح ما قبلہ ونون مکسورۃ لیدل علی ان معه مثل من جنسی۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تثنیہ کے احکامات بیان فرما رہے ہیں، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تثنیہ کی تعریف کی ہے کہ المثنى ما لحق آخرہ الف او یاء مفتوح ما قبلہ ونون مکسورۃ، کہ تثنیہ وہ اسم ہے جس کے مفرد کے آخر میں حالت رفع میں الف اور نون مکسور، جبکہ حالت نصب جری میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگایا جاتا ہے۔ لیدل علی ان معه مثلہ من جنسہ، تاکہ یہ اضافہ اس بات پر دلالت کرے کہ اس اسم مفرد کے ساتھ اس کی جنس کا اسی جیسا ایک اور مفرد بھی ہے۔ یہ تعریف مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تثنیہ کی فرمائی ہے۔ جیسے رجلن، اس کے آخر میں لام کے بعد حالت رفع میں الف نون لگائیں تو رجلان ہو جائے گا، اور اگر یا نون لگائیں تو رجلین ہو جائے گا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے من جنس ہی کی قید یہ الفاظ مشترکہ کو خارج کرنے کے لیے لگائی ہے۔ مثلا عین کا لفظ ہے، یہ گھٹنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، چشمے کے لیے بھی، آنکھ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، پانی کے چشمے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جاسوس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو اس کا تثنیہ نہیں بنائیں گے عینان، یہ من جنس ہی سے خارج ہو جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں فل مقصور انکانت الف عن واون وهو ثلاثی قلبت واون والا فبالیاء، کہ جس اسم کا تثنیہ بنانا ہے اگر وہ اسم مقصور ہے، یعنی اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ثلاثی یعنی تین حرفی ہے یا تین حرفی سے زائد ہے۔ اگر تین حرفی سے زائد ہے تو تثنیہ بناتے وقت اس کے الف کو یا سے بدلیں گے، وَإِلَّا فَبِالْيَاءِ، خواہ وہ الف واو سے بدل کر آیا ہو، جیسے ملہا، اصل میں ملہا وہ ہے تو تثنیہ بنایا تو ملہا یعنی ہو گیا، اور یا وہ الف یا سے بدل کر آیا ہو، جیسے مرما، رما یرمی سے مرما یو ہے اصل میں، تو تثنیہ بنایا مرما یعنی ہو گیا۔ لیکن اگر الف مکسور تین حرف والا اسم تین حرفی ہو تو پھر دیکھا جائے گا اس کا الف واو سے بدل کر آیا ہے یا سے۔ ان کانت الف عن واون، اگر اس کا الف واو سے بدل کر آیا ہے، جیسے آسا ہے، یہ اصل میں آساوا تھا، نیچے لکھا ہوا ہے فقیلا آساوان فی آسان، تو اس الف کو واو کو الف سے بدل دیا جائے گا، الف کو واپس واو سے بدل دیا جائے گا، جیسے آساس ہے آساوان ہے۔ اور اگر وہ الف یا سے بدل کر آیا ہے جیسے رہا، تو پھر اس یا کو الف کو دوبارہ تثنیہ بناتے وقت یا سے بدل دیا جائے گا، رہا سے رہیان ہے۔ فالمکسور انکانت الف عن واون، آگے فل ممدود انکانت حمزۃ اصلیتن تثبت و انکانت للتانی سے قل باون و الا فل وجہانے۔ مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس اسم کا تثنیہ بنانا ہے اگر وہ اسم ممدود ہے، یعنی اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے، تو اس کے حمزہ کو دیکھیں گے ایک اصلی ہے یا تانیث کے لیے یا دونوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر اصلی ہو تو تثنیہ بناتے وقت حمزہ کو برقرار رکھا جائے گا، والممدود انکانت حمزۃ اصلیتن تثبت، تو برقرار رکھی جائے گی، یا تثبت اس کو برقرار رکھا جائے گا، جیسے قراء، یہ سے تثنیہ جب بنائیں گے تو قراءان ہے، قراء کہتے ہیں اچھی طرز پر پڑھنے والے آدمی کو، اور اگر حمزہ تانیث کے لیے لگائی ہوئی ہے تو اس حمزہ کو واو سے بدلا جائے گا، وَإِنْ كَانَ لِلتَّانِيثِ قُلِبَتْ وَاوًا، تو اس کو تانیث سے بدلا جائے گا، جیسے حمراء کی صحراء کی حمزہ تانیث کے لیے
تو اس کا تسنیہ بنائیں گے ہمرا ان کا تو ہمرا وانے، صحراؤ کا بنائیں گے تو صحرا وانے ہوگا. اور وَإِلَّا، اور اگر ان دونوں کے لیے نہ ہو، یعنی نہ تسنیہ کے لیے ہو اور نہ اس کے لیے، نہ تانیث کے لیے ہو اور نہ حمزہ اصلی ہو، تو بلکہ وہ الحاق کے لیے ہو، جیسے جرباؤ کی حمزہ الحاق کے لیے ہے، یا کسی اور حرف سے بدل کر آئی ہو، تو تسنیہ بناتے وقت اس میں وَإِلَّا فوجہانے دو وجہ جائیں سے. نمبر ایک، حمزہ کو باقی رکھا جائے، جیسے جرباؤ سے جربا آنے، کسا ان سے کسا ون، جو کسا ان اصل میں کسا ون، اس کا تسنیہ بنائے کسا آنے. اور ردا ان اصل میں ردا یون، اس کا تسنیہ بنائے تو ردا آنے. حمزہ کو باقی رکھا جائے. نمبر دو، علاق والی حمزہ کو واو سے اور دوسری حمزہ کو اس کے اصلی حرف سے بدل دیا جائے، جیسے جرباؤ کو جربا وانے اور کسا ان سے کسا وانے، ردا ان سے ردا یانے. وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّانِيثِ قُلِّبَتْ وَاوًا وَإِلَّا فَوَجْهَانِ وَيُحْذَفُ نُونُهُ لِلْإِضَافَةِ، اور تثنیہ کا نون اضافت کی وجہ سے حذف کر دیا جائے گا. یہ پہلے بھی کئی بار آیا ہے کہ جب تثنیہ کے نون، تثنیہ کو کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف کر دیا جائے تو نون کو حذف کر دیا جاتا ہے. اس لیے کہ اصل میں یہ جو نون ہے تثنیہ کا، یہ مفرد کی تنوین کی جگہ پر آتا ہے. مثلا رجلن ہے، رجلن کی جو تنوین ہے، تثنیہ بنائیں گے تو اس تنوین کی جگہ الف نون آ جائے گا. اور جب اضافت مفرد کی جاتی ہے کسی دوسرے اسم کی طرف تو تنوین حذف آ جاتی ہے. رجلن کی اضافت جب کسی دوسرے اسم کی طرف کریں، رجلو مصرن، مصرا مصر کا آدمی، تو تنوین حذف ہو جاتی ہے. تو تثنیہ کی جب اضافت کریں گے تو تثنیہ کا نون بھی حذف ہو جائے گا، جیسے رجلا پاکستان، پاکستان کے دو مرد. وحذفت تاء التانیث فی خشیان و الیان. مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس اسم کا تثنیہ بنانا ہے، اگر وہ اسم مکسور، اسم ممدود یا اسم منقوص نہ ہو تو تثنیہ بناتے وقت اس کے کسی لفظ کو حذف نہیں کیا جائے گا. لہذا فاطمہ تو کا جب تثنیہ بنائیں گے نا تو فاطمہ تانے آئے گا، کسی لفظ کو حذف نہیں کریں گے. زید ان کا تثنیہ بنائیں گے تو زیدانے آئے گا، کسی لفظ کو نہیں حذف کیا جائے گا. البتہ دو اسم ایسے ہیں جن میں تثنیہ بناتے وقت تا کو خلاف القیاس حذف کر دیا جاتا ہے. ایک خشیتن کا لفظ ہے اور دوسرا الیتن کا لفظ ہے. اس کا جب تثنیہ بنائیں گے تو خشیان کہا جائے گا، الیان کہا جائے گا، خشیتان اور الیتان نہیں کہا جائے گا. یہ تا کو خلاف القیاس حذف کیا جاتا ہے. قیاس کے مطابق خشیتان اور الیتان بھی جائز ہے، لیکن استعمال اس کا خلاف القیاس ہے. اب اس کا ترجمہ دیکھیں. المثنى ما لك آخر الف، تثنیہ وہ ہے جس کے آخر میں الف بڑھایا گیا ہو. او یا ان مفتوح ما قبلہ، یا ایسی یا جس کا ما قبل مفتوح ہو. وہ نون مکسورۃ، اور نون مکسور ہو. لیدل علی ان ما مثل من جنسی، تاکہ یہ دلالت کرے اس بات کے اس کے ساتھ اس کی جنس کا اور بھی موجود ہے. فالمکسور ان کانت الف انواع، الف مکسور اگر اس میں مکسور اس کا الف واو سے بدل کر آیا ہے، وہ ثلاثین اور وہ ثلاثی بھی ہے، تین حرفی بھی ہے. قلبت واون، تو حمزہ کو واو سے، الف کو واو سے بدل لیا جائے گا تثنیہ بناتے وقت. وَإِلَّا فَبِالْيَاءِ، ورنہ یا سے بدلیں گے. والممدود ان کانت حمزۃ اصلیتاً، اور اگر اس میں ممدود ہے اس کا تثنیہ بنانا ہے تو اگر حمزہ اس کی اصلی ہے تو تثبت باقی رکھی جائے گی. وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّانِيثِ، اور اگر تانیث کے لیے تو قُلِبَتْ واواً، واو سے بدلی جائے گی. وَإِلَّا فَالْوَجْهَانِ، ورنہ دونوں صورتیں جائز ہیں. وَيُحْذَفُ نُونُ اضافت ہے، اور اس کے نون کو اضافت کی وجہ سے حذف کر دیا جائے گا. وَحُذِفَتْ تَاءُ التَّانِيثِ، تانیث کی تا بھی حذف کر دی جائے گی. فی خشیان و الیان، خشیان اور الیان ان دو الفاظ کے اندر.